ویلکم ٹو چبل ٹی وی۔ جنگل کا ایک بادشاہ، وہ بہت رحم دل اور اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ وہ بہت بوڑھا ہو رہا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کے جسم میں کافی کمزوری آ رہی تھی۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا کم عقل اور کافی فضول خرچ تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا عقل مند اور نیک دل تھا۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ وہ اب بادشاہت نہیں سنبھال سکتا، کیوں نہ وہ اپنی بادشاہت اپنے دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک کو دے دے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہت کا حقدار بڑا بیٹا تھا، مگر وہ کم عقل ہونے کے ساتھ ساتھ فضول خرچ بھی تھا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وزیر نے کہا، عالی جاں، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ ہم چھوٹے شہزادے کو اگر بادشاہت دیتے ہیں تو عوام میں کشمکش مچ جائے گی۔ پھر بادشاہ نے کہا، اگر ہم اپنی بادشاہت بڑے شہزادے کو دیتے ہیں تو ہم کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اس ذمہ داری کو ٹھیک سے سنبھال بھی پائے گا یا نہیں۔ پھر وزیر نے کہا، جناب، کیوں نہ ہم ان دونوں کو آزما لیں، پتہ چل جائے گا کون حقدار ہے اور کون نہیں۔ بادشاہ نے اس کام کی ذمہ داری وزیر کو دیتے ہوئے کہا، اب میری ساری امید تم سے ہے۔ میں اپنے دونوں شہزادوں کو کہہ دوں گا کہ تم جو بھی کرنے کا کہو وہ تمہاری بات مان لے۔ وہ وزیر بہت ذہین تھا اور اپنی وزارت کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا اور ان سے کہا، میں تم کو ایک کام دینا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ تم کو پتہ ہے میری ضرورت یہاں زیادہ ہے، اس لیے میں محل سے باہر نہیں جا سکتا۔ تم دونوں الگ الگ جاؤ اور ریاست کے حالات و واقعات کا پتہ لگاؤ۔ یہ لو، یہ کچھ سونے کے سکے بھی ہیں، اور ان کو کچھ سونے کے سکے بھی دیے اور کہا، تم ان کو اچھے سے استعمال کرنا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ کچھ دن گزر گئے۔ پھر بڑا شہزادہ شہر گیا اور اس کو ایک گھڑیوں کی دکان نظر آئی۔ اس نے اپنے باپ کے لیے سونے کی گھڑی لی اور یہ سوچا کہ یہ گفٹ دے گا تو اس کا باپ خوش ہو جائے گا۔ جبکہ دوسرا شہزادہ واپس آ رہا تھا، راستے میں اس کو ایک گاؤں ایسا ملا جس میں پانی نہیں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ دوسرے گاؤں سے پانی لا کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اس نے اس گاؤں میں کنواں کھدوا دیا اور ان گاؤں والوں کی پانی کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ دونوں محل پہنچے اور بادشاہ کو اپنی اپنی کہانی سنائی۔ بادشاہ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو شاباش دی اور کہا، تم اس ریاست کو سنبھال سکتے ہو، تم ہی اس تاج کے وارث ہو۔ اور اپنے بڑے بیٹے سے کہا، تم نے اپنے لیے ایک عارضی خوشی حاصل کی اور اپنی ریاست کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا۔ چھوٹا شہزادہ اب اپنی ریاست کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھ رہا ہے اور ان میں ایسے رہتا ہے جیسے ان میں اور شہزادے میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔